مکہ معظمہ۔ موٹر ایک پرانی وضع کے قصبے میں داخل ہو گئی۔ تنگ کھڑکیوں والی بدھی بھوجل دیواریں، بے ڈھب حویلیاں، جنگلے دالان، کوٹھریاں، ہم کھاتی ہوئی تنگ گلیاں۔ قصبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ شہر خود ایک اونچے ٹبے پر واقع تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے غلطی سے مکے کے بجائے ہم سیالکوٹ جا پہنچے ہوں۔ میں نے شدت سے کوشش کی کہ جذبہ احترام سے میرا بند بھیگ جائے، لیکن بے سود۔ میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گلی کوچوں میں گھوما کرتے تھے، ان ٹیلوں پر ان کے قدموں کے نشانات ابھی بھی موجود ہوں گے، اس فضا میں ان کی آواز کی لہریں ابھی تک رواں دواں ہوں گی۔ ایسی پاکیزہ سوچیں دل میں لانے کی میں نے شدید کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میری نگاہ میں قصبہ عام سا قصبہ ہی رہا۔ ان سڑکوں، دیواروں، مکانوں میں کوئی تقدس پیدا نہ ہو سکا۔ موٹر رک گئی۔ 1 منٹ، غنی نے موٹر سے اتر کر کہا، اور پھر وہ ایک بارک میں داخل ہو گیا۔ آپ تو مہمان خانے میں رہیں گے؟ میں نے قدرت سے کہا۔ پتہ نہیں، وہ بولے، مجھے اپنے معلم کا ڈیرا تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ بولے، لیکن آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم زیادہ وقت اکٹھے ہی گزاریں گے۔ غنی واپس آ گیا۔ موٹر پھر چل پڑی۔ دیر تک ہم قصبے میں گھومتے رہے۔ پھر غنی چلایا، ذرا روکو، اور اب ڈرائیور نے موٹر روک لی۔ 1 منٹ کہہ کر غنی پھر ایک عمارت میں داخل ہو گیا۔ گھنٹہ بھر ہم اس قصبے میں گھومتے رہے۔ غنی کئی بار مختلف عمارتوں میں گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غنی سے پوچھا۔ پہلے شہاب صاحب کی آمد کی رپورٹ کی تھی، اب مہمانداری کے دیگر انتظامات کر رہا ہوں، غنی نے جواب دیا۔